کیوں؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہی اتری، وہی اترنے کی دیر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہا محمد نے تجھے بری کر دیا ہے، کہا اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی مجھے خیال نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا، میں تو سمجھتی تھی نبی کو کوئی خواب آ جائے گا۔ جب قرآن اترا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ خبر ملی، جو عائشہ کا دشمن وہ محمد کا دشمن، جو عائشہ کا دشمن وہ رب کریم کا دشمن۔ پھر پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ 1 مہینے تک انتظار کیا۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ام عائشہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ کھڑی ہو، پیغمبر کا شکریہ ادا کر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حافظ صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ بابا نے کہا عائشہ کھڑی ہو، پیغمبر کا شکریہ ادا کر۔ کہا نہیں کرتی، شکریہ اس رب کریم کا جس نے مجھے بری کر دیا۔ یہ تو کہتے تھے عائشہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، ان کا زہر بن چکا تھا۔ عائشہ یہ کہہ رہی ہے شکریہ اس رب کا، اس محمد کے مالک نے جس نے آیتیں اٹھا کر ابو بکر کی بیٹی کی لاج رکھ لی۔ تو ثابت کیا ہوا؟ نہ محمد عالم الغیب ہے، نہ ابو بکر عالم الغیب تھا، نہ عائشہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب صرف ایک ذات ہے، وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم۔ نعرہ تکبیر! اہل ایمان یہ عقیدہ بڑا واضح ہے، قرآن مجید جگہ جگہ سے اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ غیب کی خبریں آپ دیکھیے، سورۃ تحریم ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْدٍ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ قَالَ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ سورۃ تحریم ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زینب کے گھر میں بیٹھتے اور وہاں سے شہد پی کر آیا کرتے تھے۔ سارے گھروں میں جاتے، اس کو وقت تھوڑا سا زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ اب حفصہ عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ دونوں نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہی وہاں محبت کی بارش کرتے ہیں، چلو آج ہم دونوں پروگرام بناتے ہیں۔ اور بنانے کے بعد پروگرام یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز کھائی ہے؟ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور پیغمبر کو بو سے بڑی نفرت، اور اہل حدیثوں کی اکثریت کو بو سے بڑی محبت۔ مسجد کے دروازے پہ 50 پیسے کا سگریٹ کھینچ کے جلدی جلدی پی کے پھر آپ صاحب کے پیچھے اللہ اکبر۔ پھر رمضان میں جب ڈکار لیتے ہیں پوری مسجد خوشبو سے بھر دیتے ہیں۔ مواہب جو ہو گئے، کون پوچھنے والا ہے؟ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت کس چیز سے؟ سگریٹ سے، بو سے، حرام چیزوں سے۔ اور یہ دونوں بیویاں پروگرام بنا رہی ہیں کہ کیسے ان کو زینب سے ہٹایا جائے۔ اور طریقہ واردات کیا ہے؟ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کسی سگریٹ پینے والے کو کہیں منہ سے بو آ رہی ہے، برش کر آئیں، آپ اس حرام کام کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا او جو مولوی ہے نا پنڈی میں اسلام آباد میں شاہ صاحب، وہ کہتا ہے حرام نہیں ہے مکروہ ہے، فتوے ڈھونڈ کر لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سبزیاں ہیں، کچی کھا کر مسجد میں نہ آؤ، خبیثتین شجرتین، گندی ترین 2 سبزیاں حلال ہیں حرام نہیں، ایک لہسن کچا ایک پیاز کچا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی کھا کے مسجد پہ نہ آئیں، کیوں؟ بو آتی ہے، اللہ کے فرشتے تنگ ہوتے ہیں۔ کمپنی کر لی، طے کر لیا،
اللہ کے پیغمبر نے اپنی شان کے مطابق اشارتاً بیوی کو بتلا دیا، تمہاری باتیں ایسی ہوئی ہے، اشارہ دے دیا۔ حفصہ پریشان ہوئی، اشارہ حفصہ کو ملا، پریشان ہوئی کہ عائشہ کبھی بھی رازداری کے خلاف بات نہیں کرے گی۔ حفصہ نے کیا کہا؟ صاف صاف، من انباک ھذا، کس نے خبر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ گویا حفصہ کا بھی عقیدہ تھا محمد عالم الغیب، اور محمد کا بھی عقیدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حفصہ کو بتلا دوں عالم الغیب میں نہیں۔ من انباک ھذا، عائشہ تو بتلا نہیں سکتی، باتیں ہم دونوں نے کی ہیں، آپ کو یہ کس نے بتلائی؟ پیغمبر کہہ دیتے میں تو عالم الغیب ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے قرآن میں پیغمبر نے کیسے نبی کی، من انباک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو عالم الغیب، جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، جانتا بھی ہے خبردار بھی ہے۔ ورنہ پیغمبر کہہ دیتے، اب پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی بیویاں اعلان کر رہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ آئیے انسانوں کی تو ہم بات مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جانوروں کا عقیدہ بھی بیان کرتا ہے۔ میں مشرکین سے کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، اگر ہماری باتوں کی نہیں سنتے جانوروں کی سننا، جانوروں سے پوچھ لو عالم الغیب کون ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سورۃ النمل کے اندر پیغمبر اور پیغمبر کی جماعت نکلی، باہر نکلی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہم لا، بولو بولو، وہم لا یشعرون۔ چونٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی ساری کی ساری، اور اللہ نے علمنا منطق الطیر، اللہ نے اس پیغمبر کو پرندوں کی، ان سب چیزوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ اب جب یہ پیغمبر باہر نکلے نماز استسقاء کے لیے تو چونٹیاں بھی باہر نکلی نماز استسقاء کے لیے۔ چونٹیوں نے کس کے وسیلے سے مانگا تھا؟ کہا تھا حسین کے طفیل بارش برسا دے، محمد کریم کے طفیل یوں کر دیں، سبحان اللہ۔ چونٹیاں باہر نکلی ہوئی ہے، اپنے رب سے دعا کر رہی ہیں۔ اب سردار چونٹی کہتی ہے کیا؟ او میری چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان پیغمبر اور اس کے تمام لشکر، انہیں خبر ہی نہیں کہ آگے چونٹیاں ہیں، تم سب کو قتل کر کے گزر جائیں گے، بھاگ کھڑے ہو۔ چونٹی اعلان کر رہی ہے سلیمان عالم الغیب، تو پھر تجھ سے تو چونٹی اعلیٰ ہوئی نا، تجھ سے تو وہ افضل ہو گئی نا جو اپنی نسل کی چیزوں کو کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ۔ پیغمبر پھر دعا کرتے ہیں اور مسکرا اٹھتے ہیں، اس کی بات جو سن لی ہے۔ پیغمبر مسکرائے کس پر تھے؟ کہہ دیتے یہ تو بے وقوف ہے، چونٹی جانور، حشرات، اسے کیا خبر؟ بھلا مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ سید کو نہیں پتا، کسی چوڑے کو پتا ہوگا، یہی کہتے ہیں نا۔ بھلا سید، آل رسول، آل علی، اہل بیت، حسین کی نسل میں سے، انہیں تو سارا ہی پتا ہوتا ہے، اور پتا ہوتا تو حسین کربلا میں جاتا، سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ایویں گردن کٹا کے وہاں سے نکل آئے بیچارے، جان ہی دے دی اللہ تعالیٰ کو۔ خبر ہوتی ہے تو یہ کام ہوتے۔ چونٹی کہہ رہی ہے 19واں پارہ سورۃ النمل، اور اپنی پوری جماعت کو، آخر پوری جماعت میں کوئی مشرکہ چونٹی ہوتی وہ کہہ دیتی سردار جی آپ تو واقع ہیں، ہمارے تو ان سے نا ساروں کو ہی پتہ ہے۔ سب نے سر ڈال کر کہا تھا کہ بالکل آپ سچ کہتی ہے، نہ سلیمان کو پتا نہ اس کے لشکریوں کو پتا، پتا صرف میرے رب کریم۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک اور واقعہ پیش آ گیا، آپ نے جانوروں کو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، سب کو جمع کیا، قرآن مجید پڑھا کر، بلے شاہ کے اشعار نہ سنا کر نہ سنایا کر۔ مولویوں کے پاس کیا رہ گیا؟
15 منٹ کریں گے لمبی طرز کی کوئی بات، 15-20 منٹ کسی کے اشعار، 15 منٹ کوئی لطیفے، پونا گھنٹہ ہوا تقریر ختم، جمعہ شریف ختم، قوم بھی ہنس رہی ہے، مولوی صاحب بھی ہنسا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی فکر والے آدمی کو بلایا کر، کوئی سمجھا کر اسلام کسے کہتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد کدھر ہے؟ پیغمبر ہدہد کو نہیں پا رہے۔ قوم کہہ دیتی آپ تو عالم الغیب ہیں، ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھیں نا ہدہد صاحب کدھر گئے ہوئے۔ لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ یہ قرآن مقدس ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہوگا اور میرے گھر میں بھی، میری مسجد کے قاری کو بھی خبر ہے، آپ کے مولوی کو بھی خبر۔ اسے گزرا اس کا ترجمہ کر کے سنا، کہا اسے سخت ترین عذاب دوں گا۔ کیوں؟ نظر جو نہیں آ رہا، ورنہ کہہ دیتے کوئی ایسی بات نہیں، ہدہد تو وہ گیا ہوا ہے ملکہ سبا کے علاقے میں، مجھے سارا پتا ہے۔ کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، چھری لے کر گردن ہی کاٹوں گا اس کی، آنے دو اس کو۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، پٹائی بھی کر دوں گا، پر کاٹ دوں گا، یا ذبح ہی کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر تقلید کی جڑیں کاٹ کر دلیل دے گا بھی کدھر گیا تھا۔ کہتے ہیں سوال پوچھو یہ کہاں لکھا ہے؟ کہ بابی ہو گیا۔ کوئی کہے کسی عالم کو یہ کہاں لکھا ہے؟ اکیل حدیثوں کی مسجد سے ہو کر آئے، وہی پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کدھر آیا، کون سی حدیث ہے، کہاں لکھا ہے؟ سمن بکمن۔ یہ پیغمبر پرندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں او لیاتینی بسلطان مبین، یا واضح دلیل لے کر آئے گا، ورنہ پر کٹ جائیں گے یا گردن ہی صاف ہو جائے گی۔ ادھر سے صاف بہادر بھی آ گئے، ادھر اڑتے آ گئے۔ آپ کو تو غصہ چڑھا ہوا تھا، پیغمبر غصے کی عالم میں تھے۔ آ کر اس نے کیا کہا؟ معافی چاہتا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کر کے چلا ہی کاٹ لیتے، مراقبے میں چلے جاتے، سارا پتہ لگ جاتا نہ۔ قرآن کہتا ہے فقال احطت بما لم تحط به، ایسے ہی نا افضل کہا میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتا۔ سبحان اللہ۔ عالم الغیب پھر کون؟ مولوی کہتا ہے۔ اور پرندے نے کیا کہا؟ میں آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہوں۔ بنا بائی نبا ہے نا، با نون با الحمزہ، بنا بائی۔ مولوی کہہ رہا تھا نبی نبا سے، نبا خبر سے، اس لیے نبی کو ساری خبر۔ آئیے مولوی کے ترجمہ ہی کر لیتے، نبی نبا سے، نبا خبر سے، اور پیغمبر کو ہر چیز کی خبر۔ اب مجھے سچے دل سے بتلائیے، خبر ہدہد کے پاس ہے کہ سلیمان کے پاس؟ ہدہد کے پاس۔ پر ان کا نبی ہدہد ہوا کہ سلیمان؟ ہدہد۔ بات اس میں ڈرنے والی کون سی؟ نبا ہدہد کے پاس ہے، خبر ہدہد کے پاس ہے، عالم الغیب ہدہد ہے، اور اس کے مقابلے میں سلیمان کو پتا نہیں۔ پرندہ کہہ رہا ہے میں خبر لے کر آیا ہوں، ایسا احاطہ کر کر آیا ہوں، لم تحط بی، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اور جسے پتہ نہیں وہ پیغمبر ہے اللہ کا، اور جسے پتہ ہے وہ پرندہ ہے۔ اب کیا کہو گے؟ جسے پتہ ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ چپ کر، آرام سے بیٹھ، بابیت، مجھے سارا ہی پتہ ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے پتہ تو مانگ گیا تھا؟ نہیں، اے قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر پیغمبر نے کہا ابھی پتہ لگ جاتا ہے تو کذاب ہے کہ سچا۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ میرا خط لے جا اور سبا کو دے دے، پتہ لگ جائے گا، اگر جواب آئے گا تو سچا، ورنہ تیرے پر اور گردن ہی کاٹ دوں گا۔ ورنہ پیغمبر کہہ دیتے مجھے ساری خبر ہے۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھ کر آیا ہے؟ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم اوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت کو دیکھا، بڑی بادشاہ تھی، شہزادی تھی، لیکن اس میں میں نے ایک ہی غلطی دیکھی، زندہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ ہائے ہائے، پرندے کو خبر ہے، حی و قیوم کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرنے والے مسلمان نہیں، لیکن اس کلمہ پڑھنے والے کو خبر نہیں یہ رب حی و قیوم کو چھوڑ کر شاہ صاحب کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ پرندے سے ہی اسلام سیکھ لے، پرندے سے ہی توحید سیکھ لے،
کہاں کہاں سے پڑھے گا قرآن مجید کو؟ جہاں سے اٹھائے گا قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں خولا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے پاس آئی، آ کر روتی پیٹتی رہی، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، انت علیہ کظہر امی، تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق تو طلاق تھی، اب پیغمبر کی عدالت میں پیغمبر نے سنا اور خاموشی اختیار کی کہ عرب کے رواج کے مطابق تو صاف ہو گئی ہے تو، اگر عالم الغیب ہوتے کہتی ٹھہر جا ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا، ابھی آسمان سے کوئی خبریں آ جائیں گی یا میں تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ نہ قرآن دیکھ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، شکایتیں کس کو دی؟ اللہ کو۔ اسے خبر تھی، اب نبی کے پاس خبر نہیں، اس مالک کو ہی کہتے ہیں کوئی خبر ہی اتار دے۔ سبحان اللہ، ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ آسمان کے مالک نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر محمد کریم کو بتاؤ یہ 2 مہینے کے روزے رکھ لے، نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس کا مسئلہ قرآن بنا کر اتار دیا اور ثابت کر دیا محمد کریم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اسی پر مجھے زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے آگے پروگرام پر پہنچنا ہے، دعا کیجیے، سوالوں کا جواب پھر کبھی دیا جائے گا۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا رب کریم بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، یا رب کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ظالم حکومت سے نجات عطا فرما، کلمہ توحید کا فہم نصیب فرما، محمد کریم کی اطاعت نصیب فرما، قبر ہماری ٹھنڈی فرما، جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے۔ یا رب کریم ہم مواحدوں کی مسجد اور مدارس اور مسلمانوں کو سب کو محفوظ فرما، کفر کو اللہ برباد کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔